نماز پڑھتے وقت آپ کے دل میں پیر مرشد کا ہی ذکر چل رہا ہو، آپ کے نظروں میں آپ کے مرشد پاک کا ہی چہرہ نظر آ رہا ہو، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ گھبرانے کی بات ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ کہف آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف آیت نمبر 17 میں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، ہرگز نہ پائے گا وہ ولی اور مرشد جو خود کو گمراہ رکھنا چاہے، ہرگز نہ پائے گا ولی اور مرشد۔ اور میرے بھائی، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، میری بہنیں، جو لوگ سن رہے ہیں ان سبھی سے میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر تم سچے مرشد کامل سے بیعت ہوئے ہو، تمہارے سر پہ سچا مرشد کامل کا ہاتھ ہے، اور تم کو تمہارے مرشد پاک کا چہرہ، ان کی چھبی آنکھوں تل نماز میں آتی ہے، اور تمہارے دل کی دھڑکنوں میں بھی نماز میں اللہ کی بندگی میں مرشد کا ہی ذکر چلتا ہے، تو بے حد خوشخبری کی بات ہے، اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف میں ولی یعنی کہ اپنے دوست، مرشد یعنی کہ پیر، گرو کی اہمیت بتا رہا ہے، اپنے بندوں کو جتا رہا ہے کہ اللہ کے ولی اور پیر گرو کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ارے میرے بھائی، تم تو خوش نصیب ہو کہ تم کو نماز میں اپنے پیر کا چھبی دکھتا ہے، نماز میں اپنے پیر کا ہی نام کا ذکر چلتا ہے، تم کو تمہارے رہبر کا ذکر چلتا ہے، تم کو تمہارے رہبر کا چھبی، ان کی تصویر دکھتی ہے، تمہارے وکیل ہوئے وہ، تمہارے رہبر ہوئے وہ، تمہاری وکالت وہی کریں گے، تمہاری رہبری وہی کریں گے، تو تم تو خوش نصیب ہو، اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے؟ ایک عام انسان کی پہنچ اللہ تبارک و تعالی تک نہیں ہوتی ہے، لیکن جو سچا رہبر ہوتا ہے، مرشد کامل ہوتا ہے، جو کامل ذات ہوتا ہے، جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے، وہ اللہ تک پہنچ رکھتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس مرشد نے اپنے اندر سے غیر اللہ کو نکال پھینکا۔ غیر اللہ سمجھتے ہو نا؟ یہ دنیا داری، یہ بیوی بچے، یہ کھانے پکانے، یہ رشتے، یہ داری، یہ ناتے داری، یہ سارے غیر اللہ ہیں۔ اس مرشد نے اللہ کو راضی کیا اور غیر اللہ اپنے دلوں سے، دماغ سے نکال دیا، اور مرشد کے دل میں اللہ ہی مقیم ہو گیا، قائم ہو گیا۔ تو اس وقت ایسے مرشد کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس مرشد کا دیدار اپنے رب کا دیدار، یعنی کہ اپنے پروردگار کا دیدار، ایسے مرشد کا خیال یعنی کہ اپنے مولا کا خیال، ایسے مرشد کا ذکر یعنی کہ اپنے رب کا ذکر۔ تو کرے گا اپنے مرشد کا ذکر، لیکن رب کے برگاہ میں اللہ کا ذکر ثابت ہوگا۔ وہ تو دیدار کرے گا اپنے مرشد کا، لیکن رب کی برگاہ میں وہ اللہ کا دیدار ہوا، کیونکہ اس نے اپنے اندر سے غیر اللہ کو نکال لیا، اپنے قلب میں اللہ کو ہی بسا لیا۔ تو تم تو میرے بھائی خوش نصیب ہو۔ بد نصیب تو وہ لوگ ہیں جو ان مرشدوں سے، یہ اللہ والوں سے دور ہیں، ان کے تعلیمات سے دور ہیں، اور اپنے اندر غیر اللہ کو، دنیا داری کو، یہ نارے جہنم کو بسائے بیٹھے ہیں، ایسی کو بسا کر نماز، روزے، حج، زکات کر رہے ہیں۔ بد نصیب تو یہ لوگ ہیں، تم تو خوش نصیب ہو کہ تمہارے وکیل، تمہارے رہبر، تمہارے پیر کامل کا خیال تمہارے دل میں آتا ہے،
ان کی چھبی ان کی تصویر تمہارے نظروں تل آتا ہے، بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک بار کا میں واقعہ تمہیں سناتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جنگل سے گزر رہے تھے کہ ان کو ندی پار کرنی تھی، اور اس ندی کے کنارے پہ ایک شخص بیٹھا تھا اور بڑی گمبھیرتا سے سوچ میں ڈوبا پڑا تھا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ حضرت میں اس ندی کے اس پار جانا چاہتا ہوں، لیکن ندی کا بہاؤ ہے، کوئی انتظامات نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، کیسے جاؤں؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور اس شخص سے فرمایا کہ میری ہاتھ پکڑ لے اور تو یا جنید کے ذکر کرتے رہنا، تو ندی سے پار ہو جائے گا۔ کیونکہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وہ اللہ والے، اللہ کو اپنے اندر بسائے بیٹھے، وہ اللہ کے ولی کہ وہ ان کے لیے سارا آسان، وہ ندی پہ بھی چل پڑتے۔ تو اس شخص نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور یا جنید کے ذکر کرتا گیا۔ اس طرح سے وہ ندی کا آدھا حصہ پار کر لیا، اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ذکر کرتے اور وہ یا جنید کا ذکر کرتا۔ اس طرح سے وہ شخص نے ندی کا آدھا حصہ پار کر لیا۔ جب وہ بیچ میں گیا، جب وہ ندی کے بیچ میں پہنچ گیا، تب وہاں پہنچنے کے بعد اس کے اندر کے نفس نے اس کو الجھایا، اس کے اندر وسوسے ڈالے، اور اس لطیفہ نفس کے چپیٹ میں آ کر اس نے خیال کر لیا کہ یہ جنید بغدادی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، جو ایک مخلوق خاکی ہے، اللہ کا ایک بندہ ہے، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے بڑا پالنہار میرا مالک، میرا مولا تو اللہ ہے، تو یہ جب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو میں نہ کیوں اللہ کا ذکر کروں؟ اور یہ اللہ کا ذکر یہ کرنے لگا، یہ بھی اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ جس طرح اللہ کا ذکر شروع کیا، یہ ندی میں ڈوبنے لگا۔ ندی میں جب ڈوبنے لگا تو پھر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو آواز دینے لگا۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کو کھینچ کے باہر نکالا، کھینچ کر باہر نکالا۔ تب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے اس نے ساری بات کہی کہ مجھے ایسا وسوسے، ایسے خیال آئے کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، میں آپ کا ذکر کر رہا ہوں، تو آپ کے ذکر سے میں ندی پہ چل پا رہا ہوں، اور جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو میں ندی میں ڈوب جاتا ہوں، ایسا کیوں؟ تب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے شخص، تیری پہنچ اس رب کے ذات تک نہیں پہنچی ہے، تیری پہنچ اللہ کی ذات تک نہیں ہوئی ہے، تیرے نفس تیرے اوپر ابھی غالب ہے، تیرا نفس کا تزکیہ نہیں ہوا ہے، نفس میں طہارت نہیں آئی ہے، تیرے قلب کا تصفیہ نہیں ہوا ہے، تیرے قلب پاک ابھی نہیں ہوئے ہیں، تیرے اندر سے غیر اللہ ابھی نہیں نکلی ہے، اور تو سوچتا ہے کہ ڈائریکٹ اپنے رب کی ذات سے تو واصل ہو جائے، اب اپنے رب سے اپنے کنیکٹ ہو جائے، ایسا تو چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، ڈائریکٹ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، جب تک کہ تیرے نفس کا تزکیہ نفس نہ ہو جائے، تزکیہ قلب نہ ہو جائے، تیرے نفس طہارت نہ پالے، تیرے قلب پاک نہ ہو جائے، تیرے اندر سے غیر اللہ نہ نکل جائے، اور تیرے قلب میں اللہ ہی نہ بس جائے، تب تک تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تب اس شخص کو سمجھ میں آیا، اور پھر وہ رب کے برگاہ میں وہ توبہ استغفار کیا، اور جنید کے نعرے لگاتے ہوئے، جنید کا ذکر کرتے ہوئے وہ ندی سے پھر پار ہوا۔ تو سمجھے میرے بھائی، کچھ آپ کو سمجھ میں میرے خیال سے آ چکی ہوگی کہ مرشد کا مرتبہ، مرشد کا مقام کیا ہوتا ہے۔ دراصل مرشد کا دیدار اللہ کا دیدار، مرشد کا ذکر اللہ کا ذکر۔ لیکن کون مرشد؟ جو مرشد کامل ہو، جو کامل ذات ہو، جو رب کا دوست ہو۔ انہی
اللہ والوں کے لیے، انہی مرشدوں کے لیے جو اللہ کا دوست ہے، انہی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ انہی دوستوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا جب وہ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہی اس کے اندر موجود، اس کے اندر براجمان ہو جاتا ہے۔ تو اس کی دیدار، اس مرشد کی دیدار یعنی کہ رب کا دیدار، اس مرشد کا حکم یعنی کہ رب کا حکم، اس مرشد کا ذکر یعنی کہ رب کا ذکر۔ اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے، مت گھبراؤ۔ نفس کو مزہ آتا ہے نماز میں، نفس کو مزہ آتا ہے روزے میں، نفس کو مزہ آتا ہے تلاوت قرآن میں۔ نفس اگر گھبراتا ہے تمہارے اندر کا تو مرشد کے نام سے گھبراتا ہے، نفس اگر بھاگتا ہے تو مرشد کے نام سے بھاگتا ہے۔ تو تمہارے اندر کی بے چینی جو آ رہی ہے کہ مجھے مرشد کا چہرہ دکھتا ہے، مرشد کا ذکر ہوتا ہے نماز میں، یہ جو بے چینی آ رہی ہے، تمہارا نفس تم کو بے چین کر رہا ہے، وہ نفس گھبرا رہا ہے، کیونکہ اس کو تو مزہ آتا ہے نماز میں، اس کو تو مزہ آتا ہے تلاوت قرآن میں، اس کو تو مزہ آتا ہے صدقہ زکات میں، نفل میں۔ لیکن مرشد کا جہاں نام آتا ہے، مرشد کا جہاں دیدار کا بات آتا ہے، اس کو دیدار ہوتی ہے یا مرشد کا ذکر چلتا ہے تو وہ گھبراتا ہے، کیونکہ اس کی کاٹ مرشد کامل ہے، اس نفس کی کاٹ مرشد کامل ہے، اور وہ اس چیز سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے۔ تو مطمئن رہیں، خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کو مرشد پاک کا نماز میں خیال آتا ہے، ان کا چہرہ مبارک دکھتا ہے، آپ خوش نصیب ہیں۔